ساتھ 15 شعبان کی شب، جب شب 15 شعبان کا لفظ استعمال ہوتا تو شرعی اور دینی اصطلاحات میں ہمیشہ شب سے مطلب ہے کہ دن سے پہلے والی رات۔ چنانچہ شب 15 شعبان کا مطلب ہو کہ جب 14 کا دن پورا ہو جائے اور جو مغرب ہمارے سامنے آئے وہاں سے شب 15 شعبان شروع ہو جائے گی، یعنی رات پہلے آئے گی 15 شعبان کی، پھر اگلے دن سورج نکلے گا تو وہ 15 کا دن شروع ہوگا۔ شب 15 شعبان جو مثلا اس وقت پاکستان کے کیلنڈر کے حساب سے کل رات آنے والی، یہ ان راتوں میں سے ایک جن کو اللہ نے بنایا ہی دعا کے لیے، اس کا مقصد ہی دعا ہے ہمارے اور آپ کے لیے۔ ایک ہاتھ بھر کے فاصلے پہ یہ رات ہے۔ کتنے لوگ جو اس رات سے صحیح معنوں میں فائدہ حاصل کرتے ہیں؟ میں نے اکثر ایک جملہ کہا ہے، اس لیے دہراتے ہوئے ذرا برا لگ رہا، لیکن اپنی جگہ حقیقت کہ علم طب کے ماہر کو معلوم ہے کہ دنیا میں کوئی بیماری ایسی نہیں جو اتنی خطرناک ہو کہ اس کا علاج نہ ہو سکے۔ سارا مسئلہ ہے کہ وقت پہ بیماری کو پکڑا نہیں جاتا ہے، اس کی تشخیص نہیں کی جاتی۔ جو بیمار ہونے والا ہے وہ توجہ نہیں دیتا ہے وقت پر۔ چنانچہ جو 1 یا 2 روپے کی ٹیبلٹ سے جو بیماری دور ہو سکتی ہے، وقت پہ توجہ نہ دینے کے نتیجے میں کبھی ہزاروں اور کبھی لاکھوں خرچ کر کے علاج ممکن نہیں ہوتا۔ کہا جاتا ہے بس اب درد کم ہو جائے گا آپ کا، لیکن اس کا اب علاج نہیں۔ اب ایک منزل آتی ہے کہ وہ درد کم کرنے کی دوا بے اثر ہو جاتی ہے۔ ہم میں سے اکثر کی یہی حالت کہ پروردگار نے چند مخصوص راتیں سال میں مقرر کی کہ اس میں تو مجھے اپنے بندوں کی دعائیں قبول کرنا۔ ان راتوں سے ہم غفلت بڑھتے اور باقی 350 راتیں پورے سال کی جاگ کے گزار، وہ فائدہ کبھی حاصل نہیں ہو۔ جو اصل کام کی رات، جو اصل دعا کی رات، جو اصل حاجتیں پوری ہونے کی رات، جو اصل مصیبتیں دور ہونے کی رات، وہ ڈیٹ تو گزر گئی۔ وقت کے بعد اب آئے، گاڑی تو نکل چکی، اب آپ پورا دن اسٹیشن پہ بیٹھے رہیے کہ 24 گھنٹے لگاتی تو گاڑی مل جائے گی، اس وقت 5 منٹ پہلے آ جاتے، ٹرین چھوٹنے سے تو آپ کو گاڑی مل جاتی۔ اب آپ 10 گھنٹے بھی یہاں بیٹھ جائیں، وہ تو جو سواری تھی وہ نکل چکی۔ اللہ نے کچھ خاص راتیں سال میں رکھی دعا قبول ہونے کی، اور ان خاص راتوں میں 2 راتیں سب الگ بنائی۔ ایک کا نام ہے شب قدر جو ماہ رمضان میں، اور ایک کا نام ہے شب 15 شعبان جو اس ماہ شعبان میں۔ شعبان کہ جس کے بارے میں ہی پروردگار نے یہ بتایا کہ یہ مہینہ کیوں بنایا گیا۔ عربی میں شعبان کا لفظ شعب سے بنا، شیب اور شعب۔ شیب اور شعب کے معنی ہیں پہاڑوں کی گھاٹی۔ چنانچہ شیب ابی طالب تاریخ اسلام کی ایک بہت ہی مشہور جگہ، تو شیب یا شعب اس راستے کو کہتے ہیں کہ جہاں چاروں طرف پہاڑیاں، اور جب آدمی اس راستے سے زحمت اٹھا کے گزر جائے تو آگے پھر کھلا میدان آ جاتا ہے، آرام اور آسائش کا۔ ماہ شعبان کا مطلب یہ کہ اس مہینے کو جو صحیح طریقے سے گزار لے۔ رمضان کے بعد جس مہینے کے سب سے زیادہ اعمال بتائے گئے وہ یہی رجب و شعبان، بس ذرا سی یہ زحمت برداشت کر لیں تو گویا وہ پہاڑی گھاٹیوں سے گزرا، اور اب اس کے بعد اس کے سامنے کھلا میدان آنے والا۔ بلکہ ایک روایت میں یہ کہ شعبان اس گھاٹی کا نام کہ جس میں چلتے ہوئے ذرا زحمت، اس کے بعد خیر کثیر اور نعمت کثیر تمہارا انتظار کر رہی۔ اسی وجہ سے اس مہینے کا نام اللہ نے شعبان رکھا۔ ہر رات کے کچھ مخصوص اعمال ہیں، زحمت و پریشانی تو ہے، لیکن اس کے بعد خیر کثیر تمہارا انتظار کر رہا۔ تو ایک تو یہ پورا مہینہ ہی بنایا گیا بندوں کو کثرت کے ساتھ خیر عطا کرنے کے، اب اس میں بھی شب 15 شعبان، جو جیسا کہ میں نے کہا کہ سال میں دعاؤں کی راتیں اور وہ بھی بہت کم ہیں، لیکن ان دعاؤں کی راتوں میں بھی یہ 2 راتیں شب قدر اور شب 15 شعبان، یہ دعاؤں کی باقی راتوں سے بھی الگ ہے۔ یہی وجہ
کہ اس کی فضیلت کے بارے میں ہمارے پاس بے شمار احادیث آتی ہیں، اور ایک دو حدیثیں تو ایسی جو اس رات کی فضیلت کو ایمان سے ملا دیتی. ویسے مشہور ترین حدیث تو یہی کہ معصوم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اس پوری رات کو عبادت میں جاگ کے گزارا. جاگنا بیکار ہے اگر خالی پٹاخے پھوڑنے میں لگے رہے، گپ شپ میں لگے رہے، ادھر سے ادھر چکر لگانے میں رہے. عبادت کے عالم میں جاگ کے گزارا تو اللہ اس دن اسے آرام کی نیند سلائے گا جس دن ساری کائنات جاگ رہی ہو. وہ روز قیامت، اور قیامت کا خوف، قیامت کا ہول، قیامت کی پریشانی کہ ماں اپنے بیٹے کو بھول جائے گی اپنی وجہ سے، اپنے مصائب کی وجہ سے. حساب و کتاب کا ایسا مرحلہ کہ بعض روایتوں میں ہے کہ انبیاء تک کے لیے اس وقت خوف کا عالم ہوگا اور جسم کانپ رہا ہوگا. اور اس وقت سب لوگ دیکھیں گے کہ بعض ایسے نیک بندے ہیں کہ بڑے آرام سے میدان قیامت میں سو رہے ہیں یا گاؤں تکیے سے ٹیک لگائے آرام کر رہے ہیں، جب ساری کائنات ڈر رہی. معصوم کی روایت کے مطابق جسے شیخ صدوق نے جامع الاخبار میں نقل کیا کہ خوف کی وجہ سے اتنا پسینہ ہر ایک کے جسم سے نکلے گا کہ 70 اونٹ اسے پی لے ان کی پیاس بجھ جائے گی، پسینہ ختم نہیں ہوگا. جو اردو محاورہ ہے کہ سورج سوا نہزے پہ رہ جائے گا، لیکن کچھ لوگ بڑے آرام سے ہوں گے. گھبرا کے پوچھا جائے گا پروردگارا ساری کائنات کے مخلوق پہچان تو یہ ان کو یہ خصوصی سہولت کیوں دی گئی؟ کہا اس لیے کہ جب ساری کائنات سو رہی تھی 15 شعبان اور شب قدر کو، اس وقت یہ زحمت اٹھا کے جاگ رہے. انہوں نے زحمت اس وقت برداشت کر دی، چنانچہ اب ان کے آرام کم کا وقت آیا. ذرا سوچیے، یہ ایک رات سال میں اور شب قدر کی 3 راتیں یہ جاگ کے گزارنے کی کیا زحمت ہے قیامت کی زحمت کے مقابلے میں. لیکن پہلی بشارت تو یہ دی گئی کہ جس نے 15 شعبان کی رات عبادت کے عالم میں جاگ کر گزاری. البتہ لفظ عبادت عرفی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ مغرب سے لے کے فجر تک 1 سیکنڈ میں انسان مصلی سے نہ ہٹے، یعنی رات کا اکثر حصہ عبادت میں گزرے. اس کے لیے یہ چھوٹی زحمت، بلکہ قیامت کو دیکھیں تو نہ ہونے کے برابر زحمت، قیامت میں آرام. یہ 15 شعبان کی فضیلت پہلی حدیث ہمارے سامنے آتی. مجھے معلوم کہ ہمارے معاشرے میں جاگنے کا رواج، مگر کیسا جاگنا یہ سنیں. اسی 15 شعبان کے بارے میں ایک اور حدیث آتی ہے جس میں امام معصوم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یاد رکھو اس رات کو پروردگار عالم نے قسم کھائی یا قسم کھاتا، یعنی ہر سال 15 شعبان شروع ہوئی رات اور اللہ نے اسی وقت قسم کھا کے اعلان کیا کہ آج جو میرے پاس دعا کی آئے گا کوئی خالی ہاتھ واپس نہ جائے سوائے اس کے کہ اس کی دعا گناہ کی دعا. پھر کچھ اور لوگوں کا ایکسپشن کیا گیا، وہ انشاءاللہ اس کے بعد کی حدیث، لیکن اعلان یہ ہے کہ آج ہر ایک کو عطا ضرور کیا جائے. اور معصوم نے کہا کہ اسی حدیث میں یہ بھی یاد رکھو کہ اللہ نے شب قدر بنائی اتنی فضیلتوں والی رات، اور وہ ہمارے جد رسول خدا کو دے اے حبیب یہ تیری رات ہے. اور شب 15 شعبان بنائی اور وہ ہم آل محمد کو دے کہ اے روح معصومین یہ تمہاری رات. تو جو رسول کا مقام ہے ساری کائنات میں، وہ شب قدر کی منزلت ہے ساری کائنات میں، اور جو ہمارا مقام ہے ساری کائنات میں وہ 15 شعبان کا مقام ہے سارے سال. دیکھیے معصوم نے 15 شعبان کی فضیلت کو اپنی فضیلت سے ملا دی کہ جو رسول ساری کائنات میں حیثیت رکھتا وہ گویا سال کی 360 راتوں میں شب قدر کی حیثیت. مگر ہمارا عقیدہ کہ رسول کے فوراً بعد آل رسول کا مقام، بس کہا کہ یہ ہماری رات ہے اور اس کو سال کی تمام راتوں پہ وہی فضیلت حاصل جمیں اللہ کی تمام مخلوقات پہ فضیلت حاصل. اس کے بعد ہمارے پاس معصوم کی ایک تیسری حدیث آتی، تیسری، چوتھی اور پانچویں، یہ 3 الگ الگ حدیثیں جس کے اعتبار سے میں اس کل آنے والی رات کے بارے میں یہ گزارشات کر رہا ہوں. اتنی افضل رات ضائع نہ ہو جائے. افسوس ہوتا جب کسی کو یہ رات ضائع کرتے ہم دیکھتے ہیں. دیکھیے ایک آدمی نے ردی اٹھا کے پھینک دی، ہمیں کیا افسوس.
ایک آدمی نے پرانے اخبار اٹھا کے گھر سے باہر پھینک دی، ہمیں کیا افسوس۔ ایک آدمی نے پڑھی ہوئی کتاب گھر سے پھینک دی، بہرحال اس میں تھوڑا افسوس ہوتا۔ اور ایک آدمی ہیرے جواہرات تو سونے کو اٹھا کے پھینک رہا، اس بیچارے کی حالت پہ افسوس ہوتا ہے کہ پاگل ہے یا صحیح العقل، کیا کر رہا ہے؟ جب 15 شعبان کو مومنین کو دو میں سے کسی ایک حالت میں دیکھتے یا سو رہے ہیں، جیسے اور کوئی ان کو سونے کی رات سال میں ملی ہی نہیں، سارا سونا آج کی رات، یا یہ کہ نہیں کچھ ہمارے کراچی جیسے ماحول میں جاگنے کا رواج۔ میں اس وقت جو درس دے رہا ہوں وہ عمومی اعتبار سے دنیا کی حالت دیکھ کے دے رہا ہوں۔ کراچی کا ایسا ماحول ہے اسلامی ملک ہونے کی بنا پہ کہ لوگ جاگ جاتے ہیں، لیکن کیا یہ بات یورپ میں بھی صادق آتی؟ کیا یہ بات امریکہ میں بھی صادق آتی؟ حتیٰ یہ کہ ہندوستان کی حد تک اور پاکستان میں بھی بعض ایسے چھوٹے شہر و دیہات، عمومی بات، ان کو دیکھ کے بھی افسوس ہوتا کہ ہائے یہ بیچارے جنہیں اتنی عظیم رات ملی ہے، جیسے آل محمد جیسے عظیم رہبر ملے، اور ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں۔ جیسے ہمارے برابر امام معصوم آ کے بیٹھے، ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ کون آئے، وہ آئے، وہ بیٹھے اور وہ چلے گئے، اور ہم نے نہ نظر توجہ کی، نہ ہاتھ ملایا، نہ بوسہ دیا، نہ اپنی حاجت پیش کی۔ چلے گئے تو کسی نے کہا رہے تمہیں کیا ہوا تھا؟ علی تمہارے برابر آ کے بیٹھے تھے، ہم نے ماتھا پیٹ لیا، کہہ رہے اس سے بڑی بدقسمتی کیا کہ ساری مشکلات دور کرنے والا ہمارے پہلو میں تھا اور ہمیں پتہ ہی نہیں۔ 15 شعبان کی رات بعض لوگ اسی طرح گزار دیتے، اور اتنا ہی افسوس ان پہ ہوتا تو معاشرے، خاندان یا دوستوں کی وجہ سے جاگتے تو ہیں، مگر شاید اللہ نے ان کو موٹر سائیکل دے دی تو وہ انچولی سے گھارادر، ان کا مقصد ہی، ان کا اس رات کا کام ہی یہ ہے کہ سارے شہر کے نظارے دیکھیں اور تماشا دیکھیں۔ یہ رات نہ نظارہ دیکھنے کی نہ تماشا دیکھنے کی۔ عریضہ ڈالنے کے لیے بھی اگر نیٹی جیٹی پہ جانا تو عریضہ 5 منٹ کا عمل ہے، اس کے بعد باقی وقت عبادت میں سر۔ ہاں، جیسا میں نے کہا کہ عبادت کا مطلب یہ نہیں کہ اگر 14 گھنٹے کی رات ہے تو 1 منٹ، لیکن اکثر حصہ اس رات کا، جبکہ معصوم فرما رہے ہیں، یہ 3 حدیثیں سنی، معصوم فرما رہے ہیں کہ اللہ نے اعلان کیا ہے کہ اس رات کے 4 نام ہیں۔ لیلۃ القدر کا تو ایک ہی نام ہے کہ یہ قدر کی رات، شب قدر۔ اس رات کے 4 نام اللہ نے رکھے، کہا کہ ہیا لیلۃ البراءۃ وہیا لیلۃ البرکۃ وہیا لیلۃ الرحمت وہیا لیلۃ الصدق۔ اللہ اعلان کر رہا کہ یہ 15 شعبان کی رات کو عام رات نہ سمجھو۔ وہ باقی جو حدیثیں سنی اس کے بعد یہ 3 حدیثیں جس میں خصوصیت کے ساتھ دعاؤں اور نعمتوں کے حوالے سے کوئی ذکر، تاکہ سنو کہ یہ رات براءت کی رات ہے، شب براءت۔ یہ لفظ ہمارے یہاں فارسی کا لفظ استعمال، یہ حدیث کا جملہ نہیں کہ کوئی دلہا دلہن کو ہم ڈھونڈ رہے ہیں۔ براءت، بری کرنے کی رات۔ آج کی رات میں ہر ایک کو بری اور آزاد کروں گا، جو جہنم میں ہے جہنم سے بری ہوگا، جو عذاب دنیا میں ہے عذاب دنیا سے بری ہوگا، جو مصیبتوں میں ہے مصیبتوں سے بری ہوگا۔ حتیٰ یہ کہ اس رات قبیلہ بنی کلب کے جتنے جانور ہیں، بھیڑ، بکریاں، گوسفر، ان کے جسم پر جتنے بال ہیں، ان سارے بالوں کو ملا کر گناہگار آتش جہنم سے بری کیے جاتے ہیں، اس لیے کہ رات ہی بری کرنے کی رات۔ لیکن خالی برات نہیں، وَلَيْلَةُ الْبَرْكَةِ، یہ برکت حاصل کرنے کی رات ہے۔ وَلَيْلَةُ الرَّحْمَةِ، اور یہ رحمت کی رات ہے۔ وَلَيْلَةُ الصَّدْقِ، اور یہ معاہدے کی رات ہے کہ جو عبادت تم کرو گے ہم تمہیں کئی گنا اجر دیں گے۔ جس نے اس رات کو کھو دیا اس نے اپنی برات اور آزادی کو کھو دیا، جس نے اس رات کو کھو دیا اس نے اپنے گھر کی برکتوں کو کھو دیا، جس نے اس رات کو ضائع کر دیا اس نے رحمتوں کو ضائع کر دیا، جس نے اس رات کو ضائع کر دیا اس نے اعمال کے اجر کے ایگریمنٹ کو ضائع کر دیا۔ ایک اور حدیث، یہ بھی بڑی